وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار، ونهي عن الروس والرمة، ونهي أن يستتيب الرجل بيمينه. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تم لوگوں کے لیے مثل ایک باپ کے ہوں اپنی اولاد کے لیے، یعنی جس طرح اولاد کی خیر خواہی اور ان کو زندگی کے اصول و آداب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح تمہاری تعلیم و تربیت میرا کام ہے۔ اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو، نہ اس کی طرف پشت یعنی پیٹھ کر کے بیٹھو، بلکہ اس طرح بیٹھو کہ قبلہ کی جانب نہ تمہارا منہ ہو نہ تمہاری پیٹھ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے میں 3 پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا اور منع فرمایا استنجے میں لید ہڈی استعمال کرنے سے، اور منع فرمایا دانے ہاتھ سے استنجا کرنے سے۔ جی ہاں، کیوں نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ ہی سکھلایا ہے اور استنجے سے متعلق بھی ضروری ہدایات دی ہیں۔ یہ تاریخی کلمات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے جواب میں ارشاد فرمائے تھے، جو بطور استہزاء و طنز کہہ رہے تھے کہ تمہارے نبی تو تمہیں پیشاب پخانہ کرنے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم دانے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم کسی چوپائے، اونٹ، گھوڑے یا بیل وغیرہ کے فضلے یعنی گوبر و لید وغیرہ یا ہڈی سے استنجا کریں۔ جس طرح کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اسی طرح پاخانہ پیشاب بھی ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے دوسرے کاموں اور دوسرے شعبوں میں ہدایات دی ہیں، اسی طرح پاخانہ و پیشاب اور طہارت و استنجے کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ مناسب ہے اور یہ نامناسب، یہ درست ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اس باب میں دی ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک یہ کہ پخانہ کے لیے اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یہ قبلے کی ادب احترام کا تقاضا ہے۔ ہر مہذب آدمی جس کو لطیف اور روحانی حقیقتوں کا کچھ شعور و احساس ہو، پیشاب یا پخانے کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا بے ادبی اور گنوار پن سمجھتا ہے، اور وہ اس موقع پر کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف منہ یا پشت کرنے کو بے ادبی شمار کرتے ہوئے اس طرز کے اپنانے سے گریز کرے گا۔ دوسری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ دانہ ہاتھ جو عام طور پر کھانے پینے، لکھنے، پڑھنے، لینے دینے وغیرہ سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، جس کو ہمارے پیدا کرنے والے نے پیدائشی طور پر بائیں ہاتھ کے مقابلہ میں زیادہ صلاحیت اور خاص فوقیت بخشی ہے، اس کو استنجے کی گندگی کی صفائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور پخانہ پیشاب کرنے کے بعد بدن پر جو ناپاکی لگی رہتی ہے اسے پانی، ڈھیلے وغیرہ سے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔
یہ بات بھی ایسی ہے کہ ہر مہذب آدمی جس کو انسانی شرف کا کچھ شعور و احساس ہے اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ضروری سمجھتا ہے۔ تیسری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ سنجے میں صفائی کے لیے کم از کم 3 پتھر استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ عام حال یہی ہے کہ 3 سے کم میں پوری صفائی نہیں ہوتی۔ بس اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کو صفائی کے لیے 3 سے زیادہ پتھروں یا ڈھیلوں کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ حدیث میں سنجے کے لیے خاص پتھر کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ عرب میں پتھر کے ٹکڑے ہی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، ورنہ پتھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ مٹی اور اسی طرح ہر ایسی پاک چیز سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ نیز حدیث مذکورہ میں پتھر کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اس زمانے میں ملنے والی عام چیز کی وجہ سے تھا۔ موجودہ دور میں شہروں میں بنے ہوئے پختہ بیت الخلاء میں ٹیشو پیپر استعمال کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ہر وہ پاک چیز جس سے صفائی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہو اور اس کا استعمال اس کام کے لیے موزوں بھی ہو اور جسم کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، جس سے صفائی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہو، اس کا استعمال اس کام کے لیے نامناسب نہ ہو، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ چوتھی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ دی کہ کسی جانور کی گیری پڑی ہڈی سے اور اسی طرح کسی جانور کے خشک فضلے سے یعنی لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بعض لوگ ان چیزوں سے استنجا کر لیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع فرما دیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے استنجا کرنا سلیم الفطرت اور صاحب تمیز آدمی کے نزدیک بڑے گنوار پن اور جہالت کی بات ہے۔ سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، بس تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو چاہیے کہ پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ اس دعا کی برکت سے انسان شریر جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گندی جگہیں جنات اور شیاطین کا مسکن ہوتی ہیں اور یہ مخلوق ان جگہوں پر آ کر فراغت حاصل کرنے والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ پر جاؤ تو ان کے شرور سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والا شریر جن اور شریر جنیوں کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے تکلیف سے عافیت دی۔ یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کا ایک حصہ جسم کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے اور ایک حصہ بطور فضلہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس غذا کا جسم سے خارج ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ فضلہ جسم سے نہ نکلے تو انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، اس نے ہمیں اس گندگی سے نجات دی۔ اس کو اذہب عن الاذی سے تعبیر کیا۔ اسی کی مناسبت سے ایک روایت میں غفرانک کے ساتھ کی جانے والی دعا ہے۔ حکمت اور مقصد اس دعا کا بھی یہ ہے کہ اے اللہ، جیسے تو نے میرے جسم سے زائد فضلات کو دور کر کے مجھے گندگی سے نجات عطا فرمائی اور مجھے عافیت جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی، ایسے ہی تو میرے باطن کو صاف فرما دے اور میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہم پر ایک اور انعام کیا کہ اس نے جسم سے ساری کی ساری غذا نہیں نکال دی، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم زندہ ہی نہ رہتے۔ اس نعمت کے شکر کو وعافانی سے تعبیر کیا گیا۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں دعاؤں غفرانک اور الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی کو جمع کر کے پڑھا جائے۔ البتہ اگر کوئی دوسری دعا نہ آتی ہو پھر صرف غفرانک پڑھ لے
آج کل گھروں میں باتھ روم، حمام، واش بیسن وغیرہ اکٹھے بنے ہوتے ہیں. غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب فارغ ہو کر نکلے تو نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. نیز اگر قضائے حاجت کسی میدان، جنگل یا صحرا وغیرہ میں کرنی پڑے تو اس صورت میں قضائے حاجت سے پہلے پڑھی جانے والی دعا ستر کھولنے سے قبل پڑھ لے، اور قضائے حاجت کے بعد پڑھی جانے والی دعا ستر چھپا لینے کے بعد پڑھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے اس اہم اور عظیم الشان حکم کو نہایت کامل اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.